شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی پر مکالمہ۔ علی کالج کے بعد عمر کو موٹر سائیکل پر گھر چھوڑنے جاتا ہے۔ راستے میں عمر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتا ہے اور سگریٹ کو سلگانے لگتا ہے اور گفتگو کا آغاز یوں ہوتا ہے: علی موٹر سائیکل کو روکتے ہوئے: یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عمر: دیکھ نہیں رہے، سگریٹ کو سلگا رہا ہوں۔ علی: دوست، تم نے کب سے اپنی صحت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا؟ عمر: سگریٹ کے چند کش لگانے کا صحت سے بھلا کیا تعلق؟ علی: دوست، سگریٹ میں موجود نکوٹین انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے۔ عمر حیرانگی سے: وہ کیسے؟ علی: دوست، سگریٹ کا دھواں جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو متعدد بیماریوں جیسے جگر کا سکڑ جانے، پھیپھڑوں کے امراض، دل کے شریان کے بند ہونے اور منہ کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ عمر: دوست، اب تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ بھلا سگریٹ نوشی کیسے اتنی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے؟ علی: سگریٹ نوشی کا عادی انسان سگریٹ تک محدود نہیں رہتا بلکہ دیگر نشہ آور اشیاء جیسے چرس، افیون، شیشہ اور ہیروئن وغیرہ کا عادی بن جاتا ہے۔ علی موٹر سائیکل کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے۔ عمر: کیا سگریٹ نوشی انسانی شخصیت کو بھی متاثر کرتی ہے؟ علی: سگریٹ نوشی کا عادی فرد معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی تمباکو کی بو کی وجہ سے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ عمر: لیکن سگریٹ پینا تو ہمارے معاشرے کا رواج بن گیا ہے، نوجوان نسل اس کو بطور فیشن اپنا رہی ہے۔ علی: اس گھنونی عادت کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ مکمل طور پر سگریٹ نوشی کا عادی بن جاتا ہے۔ عمر: سگریٹ نوشی کے متعلق ہمارا دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ علی: ہمارے دین اسلام میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے: جس شے کی زیادہ مقدار نشے کا باعث بنے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ عمر: حکومت سگریٹ نوشی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہی کے لیے اصلاحی مہم کا آغاز کرے۔ نابالغ افراد کو سگریٹ اور جیسی نشہ آور اشیاء بیچنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ حکومت ایسے طبی مراکز قائم کرے جہاں پر سگریٹ کے عادی افراد کا علاج کیا جائے۔ عمر: آج تمہاری وجہ سے میری آنکھیں کھل گئی، میں اس عادت کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ علی موٹر سائیکل کو روکتے ہوئے: آپ کا گھر آ گیا۔ عمر: اللہ حافظ۔ علی: اللہ حافظ۔ علی عمر کو گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔